अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके 8 रुकू हैं, तो ये 8 यानी 2 माह तक इस सूरत के साथ हमारी रफ़ाकत रहेगी और इसमें हमारे 8 सेशंस आएंगे। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह सेहत ज़िंदगी रखें। और ये पहला रुकू है, इसमें गालिबन 10 आयात हैं, तो आइए ज़रा इसको देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इस किताब का नाजिल किया जाना अल्लाह की तरफ से है जो गालिब है और हिकमत वाला है। तो आप गौर कर रहे हैं, तंजील मसदर है, तंजीलुल किताबी इस किताब का नाजिल किया जाना, मुदाफिले बन गया तंजीलुल किताबी। किताब आम किताब को कहते हैं और अल किताब अल्लाह की नाजिल की करदा मुनज़्ज़ल मिनल्लाह किताब को कहते हैं जो अल्लाह ने डिवाइन रिवील्ड बुक्स भेजी। मिनल्लाह ही जार मजरूर है, अल्लाह की तरफ से है ये। और आगे अल्लाह की 2 सिफ़ात आ गई जो गालिब है, माइटी है, हकीम है और वाइज़ है। हकीम का मादा क्या है, समर साहब बताएंगे? हाँ देखें ना, अब मादा आपने अभी सीख लिया। अच्छा, इन्ना बेशक हमने, अंज़लना हमने, फिर दोबारा इन्ना बेशक हमने, अंज़लना फिर ना पे मद भी आ गई, हमने नाजिल किया है। इलैका ए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ क्या नाजिल कर दी है? अल किताब कुरान मजीद। तो बेशक हमने उतारी है आपकी तरफ किताब। अच्छा, ये अंज़लना इसका मतलब है एक गो में नाजिल करना, और इधर तंजील इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करना। ये जब हम आगे आपको अबवाब पढ़ाएंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा। हालांकि मादा दोनों का एक ही है, लेकिन चूंकि ये अबवाब है, जब आप इनको सीख लेंगे तो आप इस मीनिंग को समझ पाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो इन्ना बेशक अंज़लना हमने नाजिल किया, इलैकल किताबा। तो शाहिद साहब अगर हम इधर होता अलैकल किताबा, इलैकल की बजाय हो जाता अलैकल किताबा, तो क्या तर्जुमा होता? हाँ, आप पर, फिर हो जाना था अला का मतलब पर, तो इला का मतलब तरफ, तो अला होता तो पर हो जाना था। तो हमने नाजिल की आपकी तरफ किताब। किताब मफूल है, इसीलिए कुल्लु मफऊलुन मंसूबुन, सारे मफूल जो है वो मंसूब होते हैं, उन पे ज़बरें होती हैं। बिल हक़्क़ी, हक के साथ ये किताब हमने जो आपकी तरफ नाजिल की है, ये बिल्कुल हक किताब है। इसके अल्फाज भी पक्के हैं, इसके माने भी पक्के हैं, इसके मैसेजेस भी हैं, वो भी कमाल हैं। जो इस पे अमल करेगा उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी 100%, उसकी आखिरत में भी बख्शिश हो जाएगी 100%। फ़अब्दिल्लाह पस, तो आगे था उबुद। तो जो अमर होता है ना, उसका रूल आप आगे जाके पढ़ेंगे। 3rd अल्फाबेट पे पेश हो ना, तो पहले पे भी पेश हो जाती है, और अगर 3rd पे जबर और जेर हो तो पहले पे जेर हो जाती है। तो अब अगर इसको तोड़ के पढ़ना हो, फा हटा दूं मैं, तो ये हो जाएगा ओ बुध, तू इबादत कर। आबादा उसने इबादत की, याबुदू वो इबादत करता है। तो आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए। तो ये अमर है फाबुद, तो ये क्या बन जाएगा? ओबुद। मैंने क्या बताया समर साहब? 3rd अल्फाबेट पे पेश होगी तो पहले अल्फाबेट पे भी पेश हो जाएगी, सिंपल इज दैट। और अगर 3rd अल्फाबेट पे जबर और जेर होगी तो फिर पहले अल्फाबेट पे जेर हो जाएगी। तो मैंने आपको पेश का उसूल भी बता दिया और जेर का भी बता दिया, तो किसका नहीं बताया? जबर का। तो जबर बहुत आसान है। अब अगर आ जाए ना बाबे इफ़आल, ये आगे जाके आपको पता चलेगा। बाबे इफ़आल वाला वर्ब आएगा तो उस पर जबर आएगी। अगर मैं इसका अमर बनाऊं तो बनेगा अनजिल, अनज़ला युनजिलु इंजालन फहुवा मुनजिल। तो अनजिल, तू नाजिल कर। बात समझा पा रहा हूं मैं? वेरी सिंपल, आसान है, हो जाएगी आसान। अब इसके नीचे जेर क्यों आ गई? क्योंकि ये इल्तिकाउल साकिनैन है,
یہ دال ساکن تھی, آگے حمزہ بھی الف بھی ساکن تھا, تو جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو آخری پہلے حرف کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی. تو فاعبد اللہ, ہا کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ مفعول ہے, کل مفعول منصوب, عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی. مخلصا, مخلص ہو کے, پچھلی دفعہ سلطان صاحب نے توجہ دلائی تھی, مخلص. اور کیا کرنا ہے؟ لہو, اس کے لیے, الدین, دین کا مطلب پوری زندگی, اللہ کے لیے زندگی کے ہر گوشے کو خالص کر لو, ہر طرح سے اخلاص تمہیں نصیب ہو جائے. جب تمہیں اخلاص نصیب ہو جائے گا پھر اللہ تمہیں مخلص کر دیں گے, پھر اللہ تمہیں چن لیں گے, اللہ کے تم پھر قریبی ہو جاؤ گے. اللہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے توجہ سے بات سنو, تمہارے فائدے کی بات آ رہی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کون سی صورت میں آیا ہے؟ چلو عبد الرحمان صاحب, سورہ رعد شروع میں نا. تو الا للہ الدین الخالص, سارے کا سارا دین جو ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. والذین, اور وہ لوگ جو, والذین اتخذوا, اب اگر اس کو میں توڑ کے پڑھوں تو کیا پڑھوں گا بھائی سمر صاحب؟ آپ کو پتا ہے, ہاں, اتخذوا. تو اگر میں توڑ کے پڑھوں گا نا تو میں کہوں گا اتخذوا, کیونکہ تھرڈ پہ زبر ہے, تو زیر زبر ہوگی تو زیر دے دینی ہے, ابھی پڑھائے بغیر ہی آپ کو پک کر گیا آپ. تو والذین, قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ محبت پیدا کر لیں. والذین, وہ لوگ جو, مرد اکیلا ہوتا تو الذی ہونا تھا, اگر عورت اکیلی ہو تو التی ہوتا ہے. تو والذین, یہ آ رہا دوسری آیت میں تو آ رہا ہے یہ لفظ, تو یہ ہمیں اس کا معنی نہ آئے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اللہ میاں ہم آپ کے ہر لفظ کو اللہ تعالی ہم جانیں گے, ہم جاننا چاہتے ہیں. والذین اتخذوا, اور جنہوں نے بنا لیے, پکڑ لیے, من دونہ ہی, اس اللہ کے علاوہ, اولیاء, دوسرے ولی. کیسا خسارے کا سودا کیا, اللہ نو چھڑ کے دوسرے ولی بنا لے. دیکھیں الذی کا جو ہے, ہاں جی, دیکھیں الذی, اس کے نیچے تو یعنی زیر آ رہی ہے, ہاں, تو اس میں الذی کیوں کرے گی, الذی کیوں نہیں کرے گی؟ پھر آدمی لائیں تو پھر ایسے مفت میں تھوڑی بتانا ہے. سمر صاحب یہ مبنی ہے, 7 لفظ مبنی ہیں جو آپ کو بتایا تھا, ضمیرہ مبنی, موصولہ مبنی, اشارے مبنی, حروف مبنی, الف کڑا مبنی, کھڑی زبر مبنی, یاد کریں. تو وہ جو 7 چیزیں جو مبنی ہیں وہ نہیں بدلنی, الذین ہی رہے گا, اور 20% یہ من جو ہے یہ مبنی رہے گا, یہ من ہی رہے گا. ماں جو ہے یہ مبنی ہے تو ماں ہی رہے گا. تو مبنی کو سمجھیں, وہ انچینجڈ ہے, ہم نے ورب کو بدلنا ہے. Now you have started picking things. A time will come and you will be teaching and it will be just like a piece of cake for you, and there will be no obstruction or any kind of hijab in between, inshallah. We pray and we seek Allah's guidance. سبحان اللہ. سمر صاحب لگے رہے بس آپ. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, ما نہیں, نعبدوہم, ہم ان کی عبادت کرتے, الا, مگر یہ کہ لیقربونا, تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں. ایویں نہیں اسی انہوں نے عبادت کر رہے, الاللہ, اللہ کے نزدیک, زلفا, ایک قربت کا درجہ, زلفا. پیچھے آنا بھائی, پیچھے آ جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں ماں نہیں, اللہ آ گیا نا تو یہ ماں نافیہ ہو گیا, تو ماں نافیہ ہو گیا جب اللہ آ گیا. ماں نہیں, نون آ جائے تو ہم, تو اس کو توڑ کے اگر میں پڑھوں تو عبادت کر, اگر اوبود ہو جائے گا, اوبودو. تو ماں نہیں, ہم نعبدو عبادت کرتے, ہم اونا دی مفعول, اللہ مگر لیقربونا, تاکہ وہ ہمیں کس کے قریب کر دے, اللہ کے, الاللہ, اللہ کے قریب. اور قریب بھی کتنا, زلفا. یہ جو لفظ ہے نا, بشرا, زلفا, صغرا, کبرا, کھڑا زبر, یہ بھی مبنی ہے, یہ زلفی نہیں ہو سکتا, زلفے نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں وہ کہہ رہے ہیں. کتنا فلاڈ آرگیومنٹ ہے, لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. محذوف کیا ہے, یہ محذوف کیا ہے, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا. تو یہ کیا بات ہوئی, پیچھے بات ہے یہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء,
وہ لوگ جو کہتے ہیں، جو پکڑتے ہیں اللہ کے سوا ولی، ما نعبدہم الا لیقربونا، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی. کیا مطلب یہ بات کیا بن رہی ہے؟ کچھ محذوف ہے اندر. کیا محذوف ہے؟ سمپل سی بات ہے، تھوڑا غور کر کے بتائیں. ایک لفظ محذوف ہے، چھوٹا سا لفظ، ورنہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. جو لوگ جی اللہ کو ولی پکڑتے ہیں اور آگے ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے. بھئی وہ بات پیچھے کوئی بات، پرسن چینج ہو رہا ہے نا، پرسن ہی بھی چینج ہو رہا ہے اور محذوف کے بغیر بات ہی کوئی نہیں. یعنی جملہ کوئی بات، میں چاہتا ہوں یہ نا حاضر دماغی سے چلا کریں. حاضر دماغی کے بغیر اتنی بڑی بات آئے تو بس لفظ پڑھ کے فارغ ہو جائیں. یعنی اس کا مطلب ہے بالکل ہی اتنا تو جڑے نا کہ پتہ ہو بات کیا ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں اتنا ضرور جڑیں کہ یہ پتا ہو یہ کیا ہو گیا ہے، پیچھے آدھا جملہ کیا ہے، کون کہہ رہا ہے، اگلا آدھا جملہ کیا ہے، اور یا ہے وہ ہے اس کے لیے آگے آدھا جملہ کیا ہے، وہ کون کہہ رہا ہے. یعنی قالوا ما نعبدہم، جی وہ اتنا تو جڑے نا. ہاں اتنا تو کہ پیچھے کون بات کر رہا ہے، آگے کون کر رہا ہے. ہاں پرسن سمجھ میں آنا چاہیے. سلطان صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ قرآن تو کی پوجا کرتے تھے نا. ہاں ہاں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی ایسے پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، وہ ان کو یہ سمجھتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کدھر ہے اندر لکھا ہوا، وہ یہی بتا رہے ہیں نا، وہ قالو حذف ہے. ایمان نہ وہ تو یہی کہ موضوع ہے نا. ہاں یہی سوال کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے. تو یہ قرآن مجید کا مطالعہ، قاری قرآن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ معذوف بار بار آ رہا ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے، وہ دماغ میں سوچے کہ یہاں پہ اب سپیکر چینج ہو گیا ہے. ما نعبدہم فرسٹ پرسن میں آ گئے ہیں وہ فوراً ہی. یہ فرسٹ پرسن ہے نا، ہم نہیں عبادت کر رہے، یعنی وی، تو یہ تو نانو ہے ادھر. نانو ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کر رہے ان کی. اور یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی کومنٹری ہے، تو ربط پیدا کر پا رہے ہیں نا آپ. یہ بات ہے. تو اس طرح یہ پورے قرآن مجید میں چلنا ہے. تو یہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ گرامر کے مطابق استاد سے بھی سمجھ لیں. دیکھو دوسرا ہے کہ کثرت تلاوت سے قرآن کھلے گا آپ پہ. اب کہیں زلیخا بات کر رہی ہے، کہیں حضرت یوسف بات کر رہے ہیں، کہیں بادشاہ بات کر رہا ہے. ساری چیز گرامر نے نہیں بتانی، محبت سے باتیں کھلتی ہیں، گنجلیں. تو آپ جب تک قرآن کو بار بار تلاوت نہیں کریں گے آنا اللیل و آنا النہار، تب تک آپ پہ بہت سے راز نہیں کھلیں گے. تو کثرت تلاوت سے بھی آپ کو یہ چیزیں بہت سی سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. باقی محنت تو آپ کر رہے ہیں، لرننگ کر رہے ہیں. آگے چلیں جی. یعنی صرف مائنڈ فلنس ضروری ہے. مائنڈ فل کہنے کی بات ہے کہ جو بھی لفظ پڑھیں، جو بھی لائن پڑھیں، مطلب سخت بات نہ ہو جائے. مطلب اندھا بہرا گونگا ہو کے تو نہیں نہ چلتے رہنا. مجھے دیکھنے یہ کیا بات ہو رہی، پھر آگے کیا بات آ گئی. مطلب آدھا جملہ اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے اور آگے آدھا جملہ کفار کا جملہ ہے. تو اگر اتنی موٹی بات پہ بھی کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ یہ پہلے کیا بات ہو رہی ہے، اب کیا آ گیا ہے، وہ تھرڈ پرسن میں بات چل رہی ہے، یہ فرسٹ پرسن میں کیسے شفٹ ہو گئی ہے. اس کا مطلب مائنڈ فلنس کے بغیر چلیں گے تو 100 سال بھی کرتے رہے نا. ہاں پھر وہ اسی میں تو پھر دور کہیں ہم بیٹھے رہیں گے، ہم اندر. یعنی صرف مائنڈ فل رہنا. کوئی سوال تو کریں کہ پہلا جملہ کیا ہے، تھرڈ پرسن میں تھا، فرسٹ کہاں سے آ گیا ہے، کیا ہوا ہے، کون بول رہا تھا، اب کون. یہ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ فل کرتے ہوئے ہم چلیں، تاکہ اللہ کے کلام کو ہم بس ایسے ہی نہ، مطلب مائنڈ فل صرف رہ لیں. اتنی بڑی بات آئے تو کر دیں کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو ولی بناتے ہیں اللہ کے سوا، ہم نہیں عبادت کر لو. کوئی اور بات ہے، یہ کوئی اور بات ہے، وہ کوئی اور بول رہا ہے، یہ کوئی بدل گیا ہے. تو اگر کوئی بندہ سوچے گا ہی نہیں، پوچھے گا ہی نہیں، تو وہ تو پھر مطلب اس کا مطلب ہے وہ کوئی میننگ لے ہی نہیں رہا، وہ لفظ ہی بس کرتا جا رہا ہے کہ یہ لفظ کا یہ مطلب ہے، یہ لفظ کا یہ مطلب ہے. تو چونکہ ہم ایک لمبی ایکسرسائز میں چل رہے ہیں، 10 سال سے ہم کم و بیش چل رہے ہیں. تو اگر مائنڈ لیس چلتے رہے 10 سال، تو وہ پھر 10 سال ہم نے اللہ کے کلام کو تو پھر ابھی سمجھ لیں، ابھی صرف ہم اس کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے گرامر یا لفظ، ابھی صرف ہم وہی کر رہے ہیں. تو اتنی لمبی زندگی ہمیں کہاں میسر ہے؟ نہیں میسر کہ ہم 20-30 سال پہلے نا مائنڈ لیس ہی لگا دیں اور پھر کہیں اب جب ایک دفعہ یہ لفظ آ جائیں گے نا، پھر میں مائنڈ فل ہو جاؤں گا 30 سال بعد. جس پیس پہ ہم چل رہے ہیں اس میں تو 10-20-30 سال تو پھر ہم بیسک موسٹ گرامر اور بیسک موسٹ الفاظ کا علم لے رہے ہیں.
تو میں صرف اس لیے فکر مند ہوں تاکہ پتہ چلے میں اس پہ اتنا زور کیوں دے رہا ہوں درست بات. کہ اتنے سارے سال مائنڈ لیس تو نہیں نہ لگائے جا سکتے کہ وہ مائنڈ لیس گرامر یا مائنڈ لیس الفاظ یا مائنڈ لیس لفظی ترجمہ نو نہیں مائنڈ فل بس صرف مائنڈ فل ہو جائے باقی اتنا ہی رہے جو ہمارا ڈیکرم ہے یا جو ہمارا ایس او پی ہے جو ہم نے طے کیا ہے لیکن وہ مائنڈ فل تو ہو یہ تو فکر ہو کہ یار یہ بات آئی تھی پھر یہ کیا بات آ گئی آگے وہ تو تھرڈ پرسن چل رہا ہے تو فرسٹ پرسن کہاں سے نعبدو کہاں سے آ گیا ہے اللہ وہ کون کہہ رہا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء یہ کون کہہ رہا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا اور یہ ایسے شفٹ ہوا ہے تو کیسے پتہ چلا ہے کیا کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے علیحدہ سی بات ہو گئی ہے پیچھے کوئی اور چل رہی تھی آگے بالکل ہی کوئی اور بات آ گئی ہے کون آ گیا ہے اندر کہاں سے آ گیا ہے کیسے آ گیا مطلب اتنا مائنڈ فلنس ضرور ہو یہ ہم ساتھ ساتھ جزاک اللہ خیر یعنی لیدبروا آیاتہ جو سلطان صاحب نے فرمایا نا اس کا ون ورڈ میں. اچھا اب یہ سوال پہ ادھر کوئی تقریب کی بات ہوئی ہے سلطان صاحب نے جو اتنی گفتگو کی ہے کوئی تقریب کی بات ہوئی ہے اس آیت میں نہیں ہوئی سمر صاحب تقریب کوئی خوابہ شابہ صاحب سے ایسے پیار ہے نا جی آپ سے ہی تقریب سے مراد وہی خوابہ شابہ جملے میں دیکھیں نا نہیں آپ جملے میں دیکھیں وہ جو آپ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں مجھے آپ ہی نظر آئے ہیں پہاڑ تو کیسے تقریب ہے خوابہ تو وہ نہیں کہہ رہے وہ خوابہ کہہ رہے ہیں کیسے خوابہ نہیں یہ تقریب ملاقات ہے نا کہ وہ اس کا مصدر تقریب ہے کہ وہ تقریب چاہ رہے ہیں ٹو بی انڈرسٹوڈ وہ کہہ رہے ہیں جراسی اللہ دے کول ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تو تقریب ہے یہ سارا ہمارا یہ جو ہم کر رہے ہیں تو قربا یقربو تقریباً فہو مقرب یس تو شاہد صاحب وہ تقریب کے لیے تو چکر چلا رہے ہیں سارا بات سمجھ نہیں رہے سیکھے ہیں ماہ رخوں کے لیے ہم مصوری سیکھے ہیں ماہ رخوں کے لیے ہم مصوری تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے تقریب کچھ تو سیکھے ہیں ماہ رخوں کے لیے ہم مصوری تقریب کچھ تو باہر ملاقات چاہیے بھائی قریب ہوں گے تو ملاقات ہوگی واہ جی واہ جی قریب کچھ تو بہت خوب تو تصویر بنائیں گے تو ملاقات ہوگی نا ہاں جی اصل بات یہ وہ مصوری جو سیکھی تھی وہ تصویر بنانے کے لیے اللہ سامنے بیٹھ کے بنائی جاتی ہے سہل اللہ القرآن لنا آمین یا ربنا آمین یا ربنا اچھا تو یہی دیکھیں وہ تقریب پھر وہ اس تقریب پہ یہ معنی کیسے اپلائی ہو رہا ہے شادی کی تقریب سمر صاحب وہ اس میں بھی قربت ہے تو الفاظ کا مادہ آپ کو وہیں لے جا رہا ہے واہ سبحان اللہ تو اس لیے یہاں سلطان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں خیمہ لگانا ہر لفظ پہ کیونکہ پورے دیکھیں قرآن حدیث کے لٹریچر میں یہ کہیں نہیں آیا قرآن ختم کرن تے سارا زور لاتے ہو کہیں بھی نہیں آیا لیکن یہ تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں آیا اس کلام کو سمجھ کے پڑھو اتنا جتنا قرآن میں آ گیا اس کتاب کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اس کے لفظوں لیدبروا آیاتہ کے بعد کچھ رہ جاتی ہے بات تو یہ بہت یہ پری ریکویزٹ ہے یہ کرنا پڑے گا اور ویسے بھی جب آپ پہ یہ کھلے گا کلام تو آپ کی سپیڈیں ویسے ہی بریکیں لگ جائیں گی آپ کی تیز پڑھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا بلاغت ختم ہو گئی ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم مادہ کیا سمر صاحب ہاں کاف اور میم بے شک اللہ تعالیٰ یہاں اللہ کے لفظ پہ زبر ہے کیوں طاہر طاہر کے جواب بڑے فنی اور اچھے ہوتے ہیں تو کہہ رہا ماحول سے جدا ہو گیا کلو مفعول منصوب شاید یہ صحیح کہہ رہا ہے کہہ رہا کلو مفعول منصوب وہ کہہ رہا نہیں صحیح کہہ رہا ہے پھنسا لیتے ہیں وہ عدیل صاحب کیوں وہ کہہ رہا کل اللہ کے یار کلو مفعول منصوب اصول تو ٹھیک ہے نا سمر بھائی اصول ٹھیک ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کلو مفعول منصوب
تو میں کنٹینشن کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, میں کیا کر رہا ہوں, شاید کہہ رہا ہے ٹھیک ہی نہیں ہے. سارے 40 رات اتنا بھی لگ رہی ہے مجھے. اس کی یہ اللہ فاعل ہی ہے, یہ ایکسیپشن ہے, استثناء ہے, یہ انا کی شرارت ہے جو عبد الرحمان صاحب نے فرمایا ہے, یہ اللہ فاعل ہی ہوگا تو انا کی وجہ سے اس نے زبر کر دیا, لیکن اللہ فاعل ہی ہے. ان اللہ یحکم, میں یحکم, اللہ کون حکم دے رہا ہے, اللہ, ان اللہ یحکم, بے شک اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھنا اب ہے کل مفعول منصوب ولکن کل منصوب لا لا مفعول منصوب, یس, کل منصوب مفعول. مفعول کل مفعول منصوب ولکن کل منصوب لا مفعول. نام شیخ ہاں جی ہر عفواً, کمال ہوئی. مفعول تو منصوب ہوگا لیکن ہر منصوب مفعول نہیں ہو جائے گا. بالکل. یہاں اللہ منصوب تو ہے پر ہے فاعل, ہاں انا کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے ہو گیا ہے. انا انا کا انا لیتا لا 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 کنا ہے, 6 انا تے اودیاں تیاں جڑیاں نے, یہ ساری پیش دی دشمن نے, یہ پیشاں کھو کے تے زبراں کر دیندیاں نے, یہ ساری 6. ان اللہ یحکم, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے, کرے گا, کرتا رہے گا. کتنی بیوٹی ہے لینگویج میں, تینوں مطلب ہے. بینہم, ان کے درمیان, فی ما ہم فیہ, یہ دیکھیں کیا خوبصورت الفاظ ہیں, فی ما ہم فیہ یختلفون. فی میں یہ بھی مبنی ہے, نہیں چینج ہوگا, ما یہ بھی مبنی ہے, تو فی ما ہم جس میں وہ سب, فیہ جس میں, یختلفون وہ اختلاف کر رہے ہیں, قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دے گا کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. باب افتعال ابھی آگے جا کے آپ پڑھیں گے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یہدی, نہیں ہدایت دیتا, لا بھی مبنی ہے, یہدی وہ ہدایت دیتا, تو لا یہدی نہیں ہدایت دیتا, من اسے, یہ من بھی مبنی ہے, ہووا یہ بھی مبنی ہے. اب یہ چیزیں سیکھیں نا, یہ مبنی ہے, مبنی کا کی مطلب ہے شاہد, چینج نہیں ہوتے. یہ لا کی وجہ سے مضارع میں ترجمہ ہو رہا ہے, لا یہدی نہیں, یہ یا کی وجہ سے مضارع, وہ بھی مضارع پڑھیں گے, نہیں, وہ لا جو پیچھے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ لا ختم کر دیں تو کیا مطلب ہے, یہ مضارع نہیں رہے گا, یہ پھر بھی مضارع ہے کیونکہ یا کی وجہ سے مضارع ہے. لا یہدی نہیں ہدایت دیتا, من ہوا اسے, کاذب جو جھوٹا ہو. سب سے پہلے تو اس کا مطلب ہے ٹیک اوے بہت بڑا آ گیا کہ جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دے, فارغ کریں ہم, کیونکہ منافق کی 4 نشانیاں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں. جھوٹ بولتا ہے ایک نشانی, نفاق کی پہلی علامت. تو یہ ہماری یہ نیشنل ایک جو ہیبٹ بن چکی ہے, یہ بڑی خطرناک سی ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ زندگیوں سے نکلنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی, سچ نجات دیتا ہے. اس کے اندر سمندر ہے, الصدق ینجی, والکذب یہلک, اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جوامع الکلم, سمندر بند نہیں کر دیا سمر صاحب, واہ واہ واہ, کوزے میں کہتے ہیں سلطان بھائی, جی کوزے میں سمندر کو بند کر دیا. کوزہ صندوق, پیالہ, کجا, تو کجے میں جناب سمندر بند کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کاذب ہے اور کفار, فعال کا وزن, بڑا ناشکرا, منکر. منکر کون ہے, انکار کرنے والا. منکر جس چیز کا انکار کیا جائے. محسن احسان کرنے والا, محسن جس پہ احسان کیا جائے. یہ زیریں زبریں بھی ذہن میں رکھنی ہے, یہ بھی فاعل مفعول ہے. لو اگر اراد اللہ, اللہ ارادہ کرے, اگر اللہ نے ارادہ کیا, ارادہ یریدو فہوا, ارادہ کا اسم فاعل بتائیں. مرید, شاباش. تو مرید ارادہ کرنے والا, مرید کا مطلب ہوتا ہے جس نے ارادہ کر لیا اصلاح کے لیے, پھر وہ اپنی مراد کی طرف جاتا ہے. مراد مفعول ہے. لو اراد اللہ, اللہ پہ پیش کیوں ہے طاہر صاحب؟ اب تو یہ وہ نہیں ہے, اب تو تم وہ کہہ نہیں سکتے کلو مفعول منصوب. شاہد صاحب اللہ پہ پیش کیوں ہے؟ اللہ فاعل ہے. کلو فاعل مرفوع, سارے فاعل مرفوع ہے, پیشوں والے ہیں. یہ کیا رولا ہے؟ تو ارادہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. بھائی اتنی سی بات ہے. لو اراد اللہ ان, یہ کہ ان یتخذ, کہ وہ بنا لیتا, اگر اللہ ارادہ کرتا وہ بنا لیتا, ولدا وہ بیٹا بنا لیتا. اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل تھی؟ آج ہم وہاں مسجد میں کیا میں نے آیت پڑھی تھی, مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ.
اس کی ماں سچی تھی, ان کی ماں پاک تھی. کانا یاکلان الطعام, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ہائے ہائے ہائے, قرآن کی آیتیں بس ہمیں چھوڑ نہیں رہی. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ, اللہ چن لیتا. مصطفیٰ چنے ہوئے کو کہتے ہیں, مجتبیٰ چنے ہوئے کو کہتے ہیں, مفعول کے وزن پہ. یہ لام شاد آگی اس کے ساتھ مل گیا, یہ لام تاکید بن گیا, یہ نافیہ نہ رہا. ضرور اللہ چن لیتا. مما, یہ من اور ماں کا مجموعہ ہے. مما یخلقو, جو وہ پیدا کرتا ہے, کرے گا, کرتا رہے گا. ما یشاء, جس کو چاہتا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی بیٹا بنا لیتا. لیکن قل هو اللہ احد, اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. لم یلد ولم یولد. سبحانہ, وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی ساجی ہو. ساجی کمزور کا ہوتا ہے, وہ کمزور ہے ہی نہیں. اولاد چاہیے ہوتی ہے بڑھاپے کا سارا, اس کو عمر سے کچھ نہیں. تو عیب اس کے اندر ہے نہیں, وہ کمال ہے. سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. سبحان اللہ, قلم توڑ دیا. وہی اللہ ہے الواحد, یکتا. اور پھر آگے دیکھیں, وہی دہاک, غفار, قہار, جبار, ستار. ہائے ہائے ہائے, ستار العیوب. کیا مطلب ہے سمر بھائی؟ ہاں, حالانکہ یہ لباس میں نے پہنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ساتر, لیکن جب اس ساتر کو پھینکا اس ڈائی میں تو بن گیا ستار. ورنہ ہم ایک دوسرے کی, ہم اس مجلس میں ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں اگر ہمارے عیوب اللہ ظاہر کر دیں. ایسا نہیں ہے سمجھتا, اپنے آپ کو سنا رہا ہوں میں. تو کیا ہے یہ؟ وہ ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. وہ ایک غافر ہے لیکن وہ غفار ہے. انی لغفار لمن تاب, جو میرے حضور آ جاتا ہے وہ خالی جھولی لیے نہیں جاتا ہے, نہیں جاتا ہے. تو یہ کب تم لوگوں نے یہ خیمے لگانے ہیں یار؟ خلقہ, یہ کون سی ڈائی ہے بھائی سمر صاحب؟ 3 ڈائیاں سکھائی ہیں. فعالہ کی ڈائی خلقہ, فعالہ اس نے کیا تو خلقہ اس نے بنایا. دیکھو نا, یہ خلقہ, اب فعالہ, اب پتہ چل گیا یہ ورب ہے, یہ کلہ ہے, یہ کوئی کم ہے, یہ مذکر ہے, یہ ون ہے, یہ سارا آدھے چاہ رہے ہیں. خلق السماواتی والارض, تو طاہر صاحب ادھر آسمان جمع تو زمین مت رہی ہے کلی, اے کی وجہ. اراضی بھی تو جمع ہے زمین کی, ارزون بھی تو عربی میں جمع ہے. تو سمر صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ ماذا یا شیخ انت موجود فی هذه الفصل, هل تفهم هذه الکلام موجود؟ کلم شو هذا؟ ما فی معلوم, ما فی مشکل, هذا سهل جدا. کون بتائے گا؟ عبد الرحمان صاحب چلیں بتا دیں. اس کے اندر بھی وہ معذوف والا ہے. نہیں اتنی گرامر بتائیں, وہ پوائنٹ فلسفے کی طرف نہ جائیں. میں تو گرامر پوچھ رہا ہوں, سادی سی, ادھر جمع ہے ادھر سنگولر ہے. یہ جواب ہے اس کا. قرآن میں زمین کی جمع آئی ہی نہیں ہے. قرآن میں ورڈ سنگولر ہی آیا, الارض. اور 2 لفظ ہیں ارض کی جمع, ارزون اور اراضی, دونوں میں سکل ہے. اور قرآن مجید میں کوئی ثقیل لفظ آیا ہی نہیں. کمال ہو گئی نہیں کمال. صرف ایک جگہ پہ آیا ہے کہ زمین کی جمع بتانی تھی, اللہ نے مثلہ کہہ دیا سورہ طلاق میں غالباً. تو صرف ایک, ورنہ قرآن میں 7 سماوات آیا ہے, آسمانوں کی سما کی جمع سماوات آئی ہے. یہ لنگوسٹک میریکلز آپ پہ کھلیں گے جب آپ خیمے لگائیں گے. تو والارض سنگولر ہی آیا ہے. ہمیں تو اس چیز کا پتا تھا, مجھے تو پتا تھا بتا دیں شاید اس سے بڑی کوئی بات پتا نہیں. میں نے انہوں نے کیا صرف گرامر دستے بس اینی دی گل. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمے میں ہم یہاں پہ زمینیں ہی کریں گے؟ نہیں, سنگولر ہی کیا گیا ہے. ہاں آئی سنگولر, اللہ نے اس کو نہیں جمع میں لیا. بالحق, حق کے ساتھ. خلق السماواتی, اس نے پہ, اچھا اتنے زبر اے مترے ہے, اتنے زیر اے دس جاتا ہے. تو کہہ رہے میں نے پتا سی, اے نہ کہنا ہوں میں نے پتا سی, نہیں تو پھر خیر نہیں, پھر بار بار سوال کرنے ایسا. الف لام لگا ہوا. فہد شہزادہ صاحب بتائیں گے. آج خواتین نے کوئی جواب نہیں دینے. یہ عرض کے لیے میرے استاد فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر وہاں ڈاکٹر صاحب کے اکیڈمی میں, ڈاکٹر رام رضا ملک,
हैं? वो आपके भी उस्ताद हैं? नहीं नहीं, वो है, वो कोई और हैं? MBBS डॉक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स। अरे वो कहते हैं अर्थ के ये इसके सेकुलर होने की वजह जो बताई थी उन्होंने एक दफा, वो कहने लगे कि इंसान सिर्फ इस जमीन पर बसता है, सातों जमीनें हों बेशक, वहाँ इंसान नहीं बसते। हाँ, ये चलो जजाकल्लाह खैर, एक इल्मी बात थी, ये पिछले सवाल को कंटिन्यू कर दिया आपने, लेकिन इस वक्त सवाल जो है जमा मुकस्सर इन डिस्कशन जो है, नहीं वो जमा मुकसर तो है ही नहीं, समावात ये तो वो जमा में जमा सालिम है, मुअन्नस, ये जमा सालिम मुअन्नस है। इसी वजह से थी है। कैसे? चलो मान लेते हैं। ये आपने किया तो है थोड़े दिन पहले ही, अभी थोड़े दिन पहले किया है, सब ने फिर भूल जाते हैं ये। है ये अकेली है, यानी सिंगुलर है ना ये अव्वल अर्ज, और वो जमा में आया है। तो जमा जो होगी उस पे जबर नहीं आएगी, है कितने लिखा है? हाँ साहब सीधा टोपी लुआ देनी है। चलो की हो गया है, कितने चले गए हो? नाम है उससे वजह से ज़ेर आ रही है। नाम आ रही है, नाम क्यों है? मैं कहूँ फादी तो ये नाम है, मैंने जेर लगा दी, ये क्या भाई? ये तो नहीं हो सकता, नामों से कैसे? इसका मतलब वैसे भी नाम, इसका मतलब याद नहीं करते, ये कुछ भी नहीं याद करते, यानी जमा के उसूल भूल भुला गए हैं जो आपने कराया ना थोड़े दिन पहले। चलो जी, वाहिद जमा कराया है सारा आपने। गैर मुनसरिफ में जेर नहीं आती, ये तो ठीक है, लेकिन ये गैर मुनसरिफ भी नहीं है, ये कहाँ से गैर मुनसरिफ हो गया? आप समावाद का पूछ, जी 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 जी, मेरा ख्याल है कि इस पे जबर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कुल्लू मफूलुन मंसूबुन, सो हाजी मफूल, ये मफूल है। तो तुसी भाईजान हुणे आपे ते मैनू कहा कुल्लू मफूलुन मंसूबुन, क्या ये इसलिए आ रहा है कि जो समावाद है सारी ये पानी पी लें। मुअन्नस होता है। मुअन्नस तो नहीं, वो असल में ना मुज़क्कर हाँ, मुअन्नस के कुछ- उसूलों में जा ही नहीं रहे कुछ अभी। करीब पहुंच गए समर साहब, नहीं, वैसे असल में उसमें भी जा ही नहीं रहे कि कुछ करीब पहुंच गए हैं। कि जो है ना मुअन्नस जमा जो होती है उसका मंसूब कैसे बनता है, अभी उसमें जा ही नहीं रहे, ज़बरें ढूंढ रहे हैं अभी। जैसे मंसूब को वो समझ रहे हैं, बस वो सिर्फ होगा मंसूब जब ज़बर लगे। जी 32 हो गए हैं, वो असल में आज डिस्कशन के मोड में चले गए ना। चलो वापस आ जाए। ज़बर से मंसूब ढूंढ रहे हैं अभी, वो उसूल में जा ही नहीं रहे कि मंसूब कैसे बनता है जब जमा मुअन्नस हो। तो यार अल्लाह के बंदो, जब औरतों की जमा बनती है ना, सैयदात, आबिदात, ताइबात, समावात, अलिफ और ता लगता है, तो उसमें या तो पेश आती है या जेर आती है, मंसूब में भी जेर ही होती है, औरतों के ऊपर वो जबर नहीं आती पूरे कुरान मजीद में, अरबी जुबान में। सैयदातिन होगा या सैयदातुन होगा, सैयदातन नहीं होगा पूरी अरबी में, हामिदातन नहीं होगा, कानितातन नहीं होगा। इस वजह से भाईजान जेर लगी है, वो ना भूलना, नहीं तो फिर डिटेल में पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, अब ये रिकॉर्ड भी हो गया, वहां सुन लेना बार बार। औरतों की जो अलिफ ता लगा के जमा बनाएंगे उसमें नस्बी हालत में जेर ही होनी है, जबर नहीं होनी। शायद तुम्हें भी नहीं पता था ये। अच्छा चलो कोई बात, औज़ बिल्लाहि मिनश उसका मजरूर भी और उसका मंसूब भी एक ही यही फॉर्म में है। होगा, सेम फॉर्म होगी। युकव्विरुल लैला, कव्वरा युकव्विरु, तकवीर, ये 83 गालिबन सूरा तकवीर भी है। ये कवर इंग्लिश में यहीं से लिया उन्होंने, जो कवर कर रहे हो ना तुम, ढांप रहे हो। तो युकव्विरुल लैला अलन नहारी, वो ढांप रहा है लैल को अलन नहारी, दिन पर। व युकव्विरुन नहारा अलल लैली, तो लैली के नीचे जेर क्यों है खान साहब? खान साहब बस, नहीं और कोई नहीं। खुश करके खिलाइए ना कि मैं आज 10 के आया हूँ। नहीं, अभी इन्होंने तैयार नहीं किया वो। अच्छा, इन्होंने वो lesson जुनेद नहीं- साहब है ही नहीं आज। कैसे जो खान साहब पे आप बाबा फोकस ही नहीं करते, वो इतने पुराने हैं लेकिन वो साथ साथ जवाब नहीं दे रहे होते। चलो जी समर साहब, एक तो हरफ जर है, बस यही वजह है, हरफ जर है। ये पीछे अला जो आ गया है, ये 11 प्रेपोजिशंस आएंगी, अगले हरफ को जेर दे देंगी। इतनी सी बात थी। वसखर शमसा कुल्लु मफूलुन मंसूबुन, तो उसने मुसखर क्या कर दिया? शम्स को, सूरज को, वल कमर, और कमर को। सूरज जो है वो अरबी जुबान में मुअन्नस है और कमर मुज़क्कर है।
अलल ये अला की वजह से आगे जी घेर आई ये है। जी तो फिर ये जो सखर है वो पहले शमसा क्यों आया? तो ऐसे केड़ी हरफे जार आ रहे हैं? वहाँ हरफ जार नहीं ना आया, हाँ वो 11 जो होते हैं उनमें से कोई नहीं आया यहाँ। इनमें कोई भी नहीं आया। ये सखर शमसा वल कमर, अगर वाओ के बाद कोई कस्मिया लफ्ज होगा फिर आ जाएगा वल असरी वल कमरी वल लैली, ठीक है, तो इसलिए नहीं आ रहा। हाँ सवाल किया करो। कुल्लुन सारे के सारे, ये जो अजराम फल्की हैं, यजरी चल रहे हैं, लिया जो अलिम मुसम्मा एक मुकर्ररा वक्त के लिए। ये आपने इस पे गौर व फिक्र करना है, तदब्बुर करना है, कमाल है। अला याद रखो हो वल अजीजुल गफ्फार, वो गालिब है। फिर देखे गफ्फार, कहार, जब्बार, सत्तार, दहाक, तब्बाख। खलकाकुम, खलका पैदा किया, वही फ़ाला के वजन पे, कुम तुम्हें, मिन नफ्स वाहिदा एक नफ्स से। नफ्स जो है और वाहिदा जो है ये मुअन्नस है। नफ्स याद रखें, नफ्स मुअन्नस है। नफ्स पहले का हम दसदा है ना, तो फिर समझ लो। अस्तगफिरुल्लाह। खलकाकुम मिन नफ्स वाहिदा, उसने तुम्हें पैदा किया एक नफ्स से। सुम्मा फिर जाला, कौन सी दाई है? फाला। फिर बनाया उससे मिनहा, उससे ज़ौजहा, उसका जोड़ा, ठीक है, आदम फिर अव्वा। वांज़ला लकुम, और नाजिल किया तुम्हारे लिए, मिनल अनामी, क्या अनाम क्या है? चौपाए। समानिया कितने? 8। हाँ, भेड़ बकरी गाय घोड़ा नहीं, भेड़ बकरी गाय और ऊंट, इन चारों को ड्यूअल कर देना, मुज़क्कर मुअन्नस, तो 8 हो गए। अज़वाज जोड़े। यख़्लुकुकुम, वो पैदा करता है तुम्हें। उफ, बड़े खजाने हैं इसमें। फी बुतूनी, बुतून ना क्यों नहीं है खान साहब? बस कोई ना बोले। बुतूनी के नीचे जेर क्यों है? कोई ना बोले भाई। पीछे पेश है पहले लफ्ज़। पेश के लिए नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बताया, खान साहब को कॉन्फिडेंस में आने दो ना। बुतूना क्यों नहीं है? बुतूनू क्यों है? पेटों में, बतन की जमा, वो तुम्हें पेटों में पैदा कर रहा है माँ के राम में। इन्हें हुरूफ जार अभी क्लियर नहीं है। ये फी की वजह से यार, तो कई बंदा ला देता, कुगू नहीं जुगाड़ लाई दी है कि यार पहले पीछे वाला चक्कर है, उन भी यही है, तो पीछे अला था ना, तो फी। तो आप जरा हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, आप पे तवज्जो करने की जरूरत है। ये जो पेजार वो जो इन अला पता नहीं, वही 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 बीली कावाता मिन फी अनला ताइला, क्योंकि सूफिया के यहाँ कहते हैं उस बच्चे की नलायकी उस्ताद की नलायकी होती है। उस्ताद काम लेना चाहे तो क्यों नहीं आएगा बच्चे को? तो फिर खान साहब उन साड़ी बेइज्जती ना कराओ, ताड़ी मेहरबानी है। अगला मैं पूछूंगा तुमसे, और मैं कुछ और पूछ लेना तेरे को। यखलुकुकुम फी बुतूनी उम्महातिकुम, तुम्हारे माओ के पेटों में। खल्कम मिन बादी, ये बादी क्यों आया? चलो ये वो मीन भी है। शुक्र है, शुक्र, शाबाश। मिन बादी खल्किन फी ज़ुलुमातिन, फिर हाँ ये बस देखा, अब तुम्हें समझ आनी शुरू हो गई। सलास, 3 अंधेरों में। इसकी वजह से कितने साइंटिस्ट मुसलमान हुए हैं इस आयत की वजह से। 3 अंधेरों में बच्चा। वो अब टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी इसको मुकम्मल कर रहा हूं। ज़ालिकुमुल्लाहु, वाह, ये है तुम्हारा रब। सखर शमसा वल कमर यजरी, फिर उसके बाद अनाम, फिर उसके बाद फी ज़ुलुमातिन सलास, तख्लीकुकुम, फिर उसके बाद कह रहे हैं ज़ालिकुमुल्लाहु। फिर आगे देखे रब, ले आओ यार चाय ले आओ। रब पालनहार, आहा, रब्बुकुम, तुम्हारा रब ये है। जो सुल्तान साहब 3 लफ्ज बड़े प्यारे कहते हैं, मास्टर सस्टेनर चेरिशर, मास्टर सस्टेनर चेरिशर। फिर उस पे भी ये लफ्ज अभी भारी है, वो और भी बोलते हैं, 3 मैंने याद किए हुए, मास्टर, सस्टेनर और चेरिशर। ये 3 भी बड़े फसीह अल्फाज हैं अंग्रेजी के। सस्टेनर सहारा देने वाला, रोजी देने वाला, राजिक। चेरिशर बढ़ोतरी करने वाला, ग्रोथ करने वाला। मास्टर कुल्लू, जो मालिक है आपका। तो यहां रब का लफ्ज बड़ी बहार दे रहा है समर साहब। फिर अल्लाह पीछे साथ लगाया, फिर ये ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। अब म्यूजिकलिटी ऑफ द वर्ड्स देखें, अल्फाज कैसे खूबसूरती से अदा हो रहे हैं, कहीं सिकल नहीं आ रहा अदायगी में। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ला इलाहा इल्लाहु फअन्ना तुसरफून, हाय हाय, के फअन्ना
دوسرا فون کدھر پھرائے جا رہے ہو, ویئر آر یو بینگ ڈریون. وہ تسی جانتے کتنے پہ ہے کلام نو چھڈ کے, ایس کلام نو تو پھر پیسو وائس لے کے آئے ہیں تاکہ اچھی طرح اس میں شدت ہے, تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس نے. فانا کہاں سے, قرآن میں انا یکون لی ولد, کیسے ہوگا میرے بیٹا. زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بھی بڈھا ہوں, بیوی بڈھی, کس طرح ہوئے گا بیٹا. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ فانا تصرفون ان تکفروا, اگر تم نے ناشکری کی فإن اللہ, اللہ پہ زبر کیوں ہے خان صاحب, انا کی وجہ سے. ہاں فإن اللہ, بے شک, اور انا فاعل ہے کہ مفعول, فاعل. ہاں شاباش, ویری گڈ. اب دیکھا تالا کھل گیا. اب ناگا نہ کرنا فرنٹ بینچ پہ بیٹھنا, 8-10 جو میرے آتے ہیں ادھر ہمارے ساتھ ذرا کلوز ہو کے رہو, یہ تمہارا مسئلہ حل کرے. ان تکفروا فإن اللہ غنی, اللہ غنی ہے, عنکم, تم سے, ولا یرضی لعبادہ الکفر, یار ایسے خالق پہ مر نہ مٹے ہم. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ناشکری نہیں چاہ رہا آپ لوگوں سے, راضی نہیں وہ ہو رہا. لعبادہ, پھر دیکھو اپنا عباد کہہ رہا ہے تمہیں, وہ کہہ رہا ہے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو تم. کفر نہیں, وہ وَإِن تشکروا, اور اگر تم شکر کرو, یرضہ لکم, وہ راضی ہے تمہارے شکر کرنے پہ. ان شکرتم لازیدنکم. وما, وہ کیا آخری آیت 5ویں پارے کی عبد الرحمان صاحب, اللہ وہ کیا پڑھی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. وہاں پہ بھی ان شکرتم و آمنتم, تو شکر اور ایمان عذاب سے پناہ ہے اللہ کی. جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا, اللہ پہ ایمان رکھے گا, اس کا مطلب ہے آیت میں یہ انڈر ٹون میں کیا پتا چل رہا ہے, وہ معذب نہیں ہوگا. خود ہی اللہ فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. شکر اتنی بڑی چیز ہے. آجو جلدی سے آگے چلتے ہیں. اس کا ترجمہ پہلے والی لائن کا. ان تکفروا, ان اگر تکفروا, تم ناشکری کرو گے, کفر کی روش اختیار کرو گے, پس انا, بے شک, اللہ, فإن اللہ غنی, اللہ تعالیٰ غنی ہے, عنکم. کانٹیکسٹ میں دیکھو گے ادھر غنی کا لفظ بڑی بہار دے رہا ہے, اللہ نے کوئی لوڑ نہیں, بے وہ نیاز, بے نیاز ہیں, وہ صمد ہیں. وَلَا يَرْضَى, وہ نہیں راضی ہوتا, لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, اپنے بندوں کی ناشکری سے. وہ تو کہہ رہا ہے عباد بندے, اس کے بندے, اور ناشکری کر رہے ہیں. وَإِنْ, اور اگر تشکرو, تم شکر کرو, يَرْضَهُ لَكُمْ, وہ راضی ہوتا ہے تب جب تم اس کا شکر کرو. اور شکر واجب ہے, ناشکری تو ہم کر نہیں سکتے, اس کی نعمتیں اتنی ہیں. ولا, اور نہیں, تازر وازراتن, یہ اسم فاعل ہے, وازراتن یہ ورب ہے, اور نہیں اٹھانے والا, وازرہ بوجھ اٹھائے گا, وزرا بوجھ اخرى کسی دوسرے کا, کوئی بوجھ اٹھانے والا. یہ آج سارا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو تھیوری آف ریٹریبیوشن ہے اس کا ریبٹل ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے گناہ بخشواتے نے ساڑھے سارے, ہوں اسی جو مرضی کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھائی جان بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں چکے گا. ثم, پھر الی ربکم, تم اب پھر دیکھیں اللہ آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں, رب, ربا میں تہاڈا, میں نے تسی پہچان نہیں رہے, پھر تسی اپنے رب ول, مرجعکم, تسی لوٹ آنا ہے, فینبئکم, پس او پھر تم دسے گا, بما کنتم تعملون, تسی کی عمل کرتے رہے. اس کا مادہ کیا ہے سمر صاحب؟ یہ امیلہ, ہاں عین میم لام, عاملہ بھی ٹھیک ہے. انہو, بے شک وہ, علیم بذات الصدور. میں کہتا ہوں ایک یہ کمی رہ گئی تھی, انہوں نے کہا کہ وہ خوب خوب جاننے والا ہے جو دلوں میں ہے چھپے ہوئے راز. ساتھ جوڑ دو, حصل ما فی الصدور. ہاں, وحصل ما فی الصدور. واہ جی واہ, سمر تھا بڑا ملا ہے یار. یہ آگے ایک ایسی آیت آ گئی ہے جو کمال ہو گیا. اگر آپ چاہیں تو یہ لائف چینجنگ آیت آ گئی ہے. یا تو بسکٹ کھول لیں یا اس کو نہ کھولیں, کیونکہ یہ بڑی فوکس کرنے والی آیت ہے. اس کے بعد بسکٹ کھول لینا. وَإِذَا, اور جب مسل انسان, جب آپ ذرا گرامر کو بھول دیں, ذرا معنی پہ فوکس کریں. جب انسان کو چھوتی ہے ضرر, کوئی تکلیف, کوئی بیماری, کوئی پریشانی, دعا مانگتا ہے, پکارتا ہے, ربہ, اپنے رب کو پکارتے ہیں نا ہم سب, منیبن, پوری توجہ کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, رجوع کرتے ہوئے, الیہ, اس کی طرف.
अब आगे जो है ना, जो क़यामत आ रही है, सुम्मा इज़ा खव्वलहू, इसका मतलब है तखवील होनी है। कोई गम हमेशा का गम नहीं, कोई बीमारी हमेशा की बीमारी नहीं, अल्लाह ताला ने मदद करनी है। क्योंकि यहां देखें वो अल्लाह ताला क्या करे, जो भी मुनीब होगा उसकी तखवील हम कर देंगे। समर साहब, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो भी पुकारेगा उसके लिए हम मखरज निकाल लेंगे। वाइजा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई ज़ादान फल यस्तजीबू ली वल युमिनु बी। और साफात में इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बिका सयहदीन, सयाहदीन, बुरा मुझे दिखाएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। फला निअमल मुजीबून, हम पुकार का कैसा जवाब देने वाले हैं। फस्कुरूनी अस्कुरकुम, सुम्मा इज़ा खव्वलहू, नेमा, जब हम उसको नेमत दे देते हैं। ये हम सब की जिंदगी की कहानी है। मिनहु नासिया, ओहो, फिर वो नासिया, वो भूल गया। कौन सा वजन है, कौन सी डाई है? फाइला वर्ब है। मा काना यदू इलैहि, पुकारा करता था, काना आ गया ना, काना यज़बू, काना यद ऊ, पुकारा करता था इलैहि मिन कबलू, इसके लिए तो बड़ी छलांगे मार रहा था। जुनूबम काइमम वकाइदन, बैठे पहलू बदलते दुआएं नरीस कर रहा था, लंबी चौड़ी दुआएं मांग रहा था। मिन कबलू, इससे कबल। वजाला, कौन सी डाई? फाला, बना दिए। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। निद्दुन, एक शरीक। अंदादा, कई शरीक। लियुजिल्ला अन सबीलिही, ओहो, ये ऐसा मकाम है जिसको ह्यूमन डिस्कोर्स पूरी तरह खोल नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, ताकि गुमराह करे उसके रास्ते से, और बना लिए उसके शरीक। कुल, फरमा दीजिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमत्ता, बाबे तफाउल, इसको सर थोड़ा दोबारा कर लें। वजाला से आगे, वजाला, और उसने बना लिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, क्या? अंदादा, शरीक। ही एसोसिएटेड पार्टनर्स विद अल्लाह। लियुजिल्ला अन सबीलिही, ताकि रोके उसके रास्ते से। अब वो कैसे ये होता है, ये सारा प्रोसेस, इस पे जरा खैमा लगाना है आपने, कि जब शिर्क की दुनिया में इंसान गुम हो जाता है तो वो दूसरों की गुमराही का बायस भी बन जाता है। और कमजोर ज़ईफुल एतकाद बंदों की, हम खुद अपनी गुमराही की वजह से दूसरों को भी गुमराह कर रहे होते हैं। तो ये कलाम ऐसा ना, ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता। इस पे खैमा लगाना है आपने, गौर व फिक्र करना है जरा इस पे कि कैसे होता है। और बाज़ औक़ात जब आप नेकी के रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हमें पता भी नहीं चल रहा, तो उसके असरात बड़े ज्यादा फैल रहे होते हैं, जिंदगियां बदल रही होती हैं। नेक बंदा जब अल्लाह की राह में चल रहा होता है तो बुराई पे चलना अल्लाह उसके लिए बहुत मुश्किल कर देते हैं। जब जरा उससे कोई गलती होती है फौरन अल्लाह की पकड़ आ जाती है उस पर। और बुरा आदमी अगर नेकी के रास्ते पे चलता है, नेकी पे चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जब तक स्याही साफ नहीं होगी तब तक ये चेंज नहीं आनी है ना। वो कैसे साफ होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान की तिलावत से मफहूम है, जब पढ़ते चले जाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता, सोबत सालिहीन, जिक्र अल्लाह, फिर उसके बाद जब दिल साफ होना शुरू होता है वो सॉफ्टवेयर चेंज होना शुरू हो जाता है। ये बहुत जरूरी बात है। कुल हुजूर फरमा दे तमत्ता, ये अब बाबे तफाउल है, अच्छी तरह जितनी एफर्ट कर सकते हो ना एंजॉय कर लो, मजे उड़ा लो। अब ये इसके अंदर ये सारा माने है, इससे भी ज्यादा बिकुफ्री का, अपनी नाशुक्री में, कलीला, थोड़ा सा वक्त है, इन्ना का, बेशक तू है मिन अस्हाबिन नार। मिन ने इसको जेर दे दिया है खान साहब। अमन, ये इसको सुल्तान साहब पहले भी बयान कर चुके हैं, होवा का वो जो मिन कब्र, उसमें मिन ने क्यों नहीं काम किया था? बताएं आप, ये बताएंगे समर साहब। मिन के बाद कबलू आया तो कबली होना चाहिए, वो क्यों नहीं आया? नहीं आप छोड़े कबलू, क्योंकि मबनी है ना, जो मबनी है वो नहीं चेंज होने। शाबाश। अमन हुआ कानित, जो फरमा बरदार है, इताअत शियार है, आना लैली, ओहो रात की बात आ गई है फिर दोबारा, रात की घड़ियों में क्या है वो? साजिदा,
وہ رات کو اللہ کے حضور سجدے کر رہا ہے. بلال صاحب, شکریہ. وعلیکم السلام. بلال مارد صاحب, آپ کیا کریں اس کلام کا؟ او قائما, یا وہ قائم ہوا ہے, کھڑا ہوا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اچھا عادل صاحب, وہاں آتا ہے قبل ان تنفذ کلمات ربی. قبل مبنی ہے تو پھر وہاں کیسے قبل آ گیا؟ سورہ کہف کے آخر میں آتا ہے قبل ان تنفذ کلمات ربی, ہے نا. پھر یہ وہ ہو گیا نا, مبنی نہ ہوا بلکہ یہ ہاف ہوا, یعنی یہ ہاف چینج بھی آتی ہے نا, جیسے غیر منصرف میں آتی ہے. جی, کیونکہ وہاں میرے ذہن میں آیا کہ صحیح ہے. کچھ لفظ ایسے ہیں جن میں ہاف چینج آتی ہے, جیسے یوما ہے تو کہیں آیا یومی بھی آیا ہے قرآن میں. جی, یوم القیامہ بھی آیا ہے اور یوما بھی آیا ہے. وہ یہ وہ مفعول بن رہا ہوتا ہے تو زبر آ جاتی ہے. تو ایسا ہی یہاں بھی کچھ ہے, وہ درایت دیکھ لیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. اس میں بہرحال یہ ہے وہ 100% ان چینج مبنی نہیں ہے. صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا او نہیں ساجدا وقائما یحذر, حاضرہ یحذر ڈرتا ہے, آخرہ, اور آخری پارے میں آتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, یہ 55 میں آ گیا سورہ رحمان میں. اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں. یہ صوفیاء کے نزدیک ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار کرنا, امیجن کرنا کہ میری اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایسی اصلاح کا ایک بڑا مجرب نسخہ ہے صوفیاء کے ہاں کہ میں اللہ کے سامنے, ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے. وہ صبح کی کلاس میں کئی دفعہ ویڈیو بنا لیتا ہوں 1 منٹ کی. میں کہتا ہوں یار وہ وہاں نا ویڈیو بھی چلنی ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ ساڈی وہ بھی ویڈیو بنی سی, ساڈی وہ بھی ویڈیو تسی چلاؤ. تسی آپ ہی فرماندے ہو یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات, اللہ انہاں دی برائیاں نوں نیکیاں ہی بدل دین. سبحان. کیونکہ انسانی کلام یہ ایسا ہے, یہ جو سر آپ کیا وہ مطلب ایسے جو وہ تو بھولتا نہیں. ہاں, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیٹا واش ہو جائے نا تو یہ ریٹریویبل ہے. یہ جو موبائل کا ریسائیکل بن میں چلا جاتا ہے ڈیٹا, 1 مہینے تک وہاں رہتا ہے, وہاں سے ریٹریو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ڈیٹا ریٹریو ہو. تو یہ انسانوں کے ڈیٹا کا حال ہے. تو اللہ کا ڈیٹا وہ تو پھر آپ کو پتا ہے 2 بندے ادھر اللہ نے بٹھا دیے ہیں, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کاہے کی پرائیویسی, کچھ نہیں ہے پرائیویٹ. وی آر بینگ واچڈ ایوری مومنٹ یا آخری. تو ہر وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے, ہر چیز, ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو, رجا یرجو, اور امید کرتا ہے رحمت ربہ, اپنے رب کی رحمت کی. یار ہے ہن ٹیک اوے لے جاؤ بھائی جان. 5 اپنے آپ نو پہلے سنانا ہے, 5 نمازاں ٹھیک نے فرض نے پڑھنی ہیں, لیکن وہی نا کچھ ہاتھ نہیں آنا بغیر تہجد پڑھے. اللہ, یہ بغیر چارہ نہیں ہے. سردی ہے, گرمی ہے, اگر اسی تھوڑا جا اتنے اسی جانا چاہنے ہیں ٹھیک ہے, انہا قرآن الفجری کانا مشہودہ, صبح دا ٹائم سواد ہی ہو رہے, لیکن کدی تہجد دے ٹائم قرآن کھولو تفہیم بہت بچ جاندی ہے, کمپریہنشن تہاڈی نا بہت زیادہ وجہ بچ جائے گی. تے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے مجرب نسخہ ہے نا, قرآن دا دیتا ہوا نسخہ ہے. یہ بہت ضروری ہے. آیتاں دے اتنے خیمے لانا, کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے, صبح گھر والیاں دی کوئی نہیں ہے, کوئی پڑھ لو نہیں ہے, سکون ہے, اس لیے ٹائم اٹھنا بہت ضروری ہے. ناشیۃ اللیل, ناشیۃ اللیل ہی اشد قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. سلطان صاحب کے لیے, سمر صاحب کے لیے کیا آ گیا ہے بھائی, علم والے اور لا علم برابر تو نہیں ہو سکتے نا. ابھی آپ بات کر ہی رہے تھے, میں تو لکھ رہا تھا کہ العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء, علماء زمین پہ ایسے ہی ہیں جیسے آسمان پر تارے. انما یتذکروا, یہ بھی باب پہ تفاعل ہے, تذکر وہی کرتے ہیں اولو الالباب, عقل والے, ہوش والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.